السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی جو مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار قرون وسطیٰ کے مشہور اور طاقتور ترین شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہ شخص بھی صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہے کہ وہ پہلے سلطان ہیں جن کی سلطنت دونوں مقام مقدسہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ محافظ اسلام بھی تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے کرد گھرانے کا یہ عام سا بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1193 میں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کے سلطان تھے، اور صلاح الدین ایوبی کی شہرت کی خاص وجہ حطین کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ فوج کو شکست دینا تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ سلطان نے اقتدار میں آتے ہی مشرقی مصر سے انہوں نے اسلامی فوج کو جمع کیا اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے شہرت ان کی جنگی حکمت عملی اور سیاسی پوزیشن تھی، لیکن وہ ان دونوں سے زیادہ اپنی شخصیت کی وجہ سے مشہور تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب بغداد کے قریب تکریت کے ایک قلعے کے گورنر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جوانی میں پولو کے بہترین کھلاڑی تھے، اور گھوڑ سواری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اپنی بے پناہ بہادری کی وجہ سے وہ اپنے چاچا شیر کوہ کے ساتھ ایک جنگی مہم میں چلے گئے۔ اس جنگی مہم کی کامیابی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انہیں 1169 میں مصر کا حاکم بنا کر روانہ کیا، اور بہت جلد سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے سلطان ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی درمیانے قد، گول چہرے، کالی آنکھیں اور کالے بالوں کے مالک تھے۔ 1174 میں جب سلطان نور الدین زنگی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، تو ان کی وفات کے بعد بہت سے حاکم اور امراء خود مختار ہو گئے، اور زنگی سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود کو سلطان ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے باغی سرداروں اور امیروں کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ سلطان بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت کو مستحکم کیا، اور انہوں نے 1174 میں دمشق کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں قائم فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، جو آئے دن سلطان کے خلاف سازشیں کرتی تھی۔ قرون وسطیٰ کے مسلمان انہیں مقامات مقدسہ کا محافظ کہا کرتے تھے۔ پھر سلطان نے تمام امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا، اور باغی امیروں کو مطیع کر کے ان سے اتحاد کر لیا۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ 1175 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے خمس کے قریب ایک عیسائی فوج کو شکست دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکومت کی سند بغداد کے عباسی خلیفہ سے حاصل کی، جہاں انہیں یمن، مصر اور شام کے سلطان کی حیثیت سے سند عطا کی گئی، لیکن حلب کو آپ کی سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے اسے آزاد شہر تسلیم کیا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے کے دائرہ اختیار میں رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے صالح نے ہمیشہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مشکلات ہی کھڑی کیں۔ الصالح نے عیسائیوں سے اتحاد کر لیا، اور انہی کے اشاروں پر جب سلطان عیسائیوں سے جنگ کرنے لگتے تو وہ بغاوت کر دیتا۔ جب عیسائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر 2 قاتلانہ حملے کرائے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کرائے کے قاتلوں کے قلعے پر حملہ کر دیا، اور طویل محاصرے کے بعد اس قلعے کو زمین کے برابر کر دیا۔ 1177 میں سلطان کو ایک فرنگی لشکر نے شکست دی، لیکن سلطان نے یہاں عقل مندی سے کام لیا، اور اردن کے ایک عیسائی قلعے دار کو گرفتار کر کے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ سلطان نے عیسائیوں کو باور کرا دیا تھا کہ اب وہ بیت المقدس کو آزاد کر کے رہیں گے، لیکن عیسائی سلطان کی فیاضی اور فراخ دلی سے بھی متاثر تھے۔ مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو عالم اسلام کا محافظ سمجھتے تھے، خاص کر صلیبی عیسائیوں کے خلاف
جنگوں میں سلطان کی بہادری پر تو عرب اور غیر عرب بھی سلطان پر جان نچھاور کرتے تھے۔ 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایک مضبوط فوج تیار کی جو عیسائیوں کے حملے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ 1185 کے آس پاس سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل شہر پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس دوران یروشلم پر تخت کے لیے کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ فرنگیوں نے 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک قلعے کرک پر حملہ کر دیا۔ اس قلعے کا کماندار سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا۔ عیسائیوں کی اس حملے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ فوجیں جزیرہ، حلب، شام اور مصر سے جمع کی گئی تھیں۔ عیسائیوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کیا اور انہوں نے حطین کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جولائی کے شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی دستوں نے صلیبی ہر اول دستوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ 4 جولائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ حطین کے مقام پر جا پہنچے۔ سلطان کے ساتھ 60,000 کا طاقتور ترین لشکر تھا جس کا سامنا عیسائیوں کے اس لشکر سے ہو رہا تھا جس کی کمان گی آف لوزنیان کر رہا تھا جو اس وقت یروشلم کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ 1300 نائٹس اور 38,000 کا باقی لشکر تھا۔ سلطان نے یہاں حضرت دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا۔ پھر سلطان کی فوج نے میدان میں لگے گھاس کو آگ لگا دی جس سے میدان جنگ عیسائیوں کے لیے بد سے بدتر ہو گیا۔ لیبیا کے بادشاہ ریمانڈ نے اپنے دستوں کے ساتھ سلطان کے محاصرے کو توڑنا چاہا جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن اب باقی لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم پر تھا۔ یہاں خون ریز جنگ ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح قرار پائے۔ اس جنگ میں تمام عیسائی بادشاہ اور گورنر سلطان کے قیدی بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ نہایت رحمانہ سلوک کیا اور ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا جو کہ اسی کا حقدار تھا۔ صلیبی نائٹس جو مسلمانوں کے اصل قاتل تھے، سلطان نے انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ ستمبر 1187 میں فاتح سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ یروشلم پر جا پہنچے۔ وہاں تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی اپیل کی۔ سلطان نے تمام اہل شہر کی جان بخشی اور سلطان مسجد اقصی داخل ہوئے۔ اس وقت کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کی خبر یورپ پہنچتی ہے تو عیسائی پوپ گریگری تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کرتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں سے یروشلم واپس لے لے۔ پوپ کے اس اعلان پر انگلینڈ، جرمنی اور فرانس کے بادشاہ متحد ہو کر سلطان کے خلاف یورپ سے روانہ ہوتے ہیں۔ مشرقی وسطی پہنچ کر وہ گی آف لوزنیان کے ساتھ مل کر سلطان کے ایک شہر کا محاصرہ کرتے ہیں اور جولائی 1191 کو یہ شہر عیسائی فتح کر لیتے ہیں۔ اب ان کا اگلا نشانہ بیت المقدس ہوتا ہے اور اس دوران ان کی سلطان سے بے پناہ جنگیں ہوتی ہیں۔ ستمبر 1191 میں اسوف کے میدان میں سلطان کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں سلطان کو شکست ہوئی، اور پھر جعفہ کے میدان میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ان سب کے باوجود سلطان نے سوائے ایک شہر کے کسی اور شہر پر عیسائیوں کو قبضہ کرنے نہیں دیا اور عیسائی بیت المقدس کو بنا فتح کیے ناکام واپس یورپ چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 2 سال زندہ رہے اور آخرکار 4 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر 56 سال تھی۔ سلطان نے اپنے پیچھے ایک طاقتور ترین سلطنت چھوڑی جو ایوبی سلطنت کہلاتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔